نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين. آج انشاءاللہ سورہ فتح ہم لوگ سٹارٹ کر رہے ہیں. سورہ محمد ہم نے پچھلی کلاس میں کی تھی. سورہ فتح کا ایک پراپر بیک گراؤنڈ ہے. جس وقت یہ سورہ نازل ہوئی ہے یہ مدنی سورہ ہے، مدینے میں نازل ہوئی. اس کا بیک گراؤنڈ پہلے ہم یہ پہلی آیت پڑھتے ہیں اور اس کے بعد میں آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ بتاتی ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا. یقیناً ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک بڑی روشن فتح عطا فرمائی ہے. یہ فتح جو ہے یہ جنگ بدر کے بارے میں بات نہیں ہو رہی، غزوہ جو احزاب تھا اس کے بارے میں بات نہیں ہو رہی. یہ فتح ہو رہی ہے جو اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے جو جنگ ہوئی ہی نہیں تھی. یہ ایک واقعہ ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے ساتھ جب ہوا کہ سن 6 ہجری میں، ہجرت کے 6 سال بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خواب بھی آیا کہ آپ مسلمانوں کے ساتھ ہے مکہ میں انٹر ہو رہے ہیں اور آپ وہاں پہ طواف کر رہے ہیں. تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو لے کر، بڑی جماعت مسلمانوں کی لے کے، تقریباً کہیں پہ آتا ہے 1400، کہیں پہ 1500، کہیں پہ 1800 تک آتا ہے نمبر. اتنی بڑی جماعت لے کے مسلمانوں کی آپ مکے کی طرف عمرے کی نیت سے روانہ ہوئے. آپ نے احرام باندھے، آپ لوگوں نے وہاں پر جو ذبیحہ کے لیے آپ اپنے جانور بھی لے کے گئے، باقاعدہ عمرے کی نیت سے آپ وہاں پہ نکلے. اور وہاں پر جا کر ایک جگہ جب آپ مکے کے قریب پہنچے تو مکے والوں کی طرف سے وہاں آپ کو خبر یہ ملی کہ مکے والے ایک بڑی جنگ کی تیاری کر رہے ہیں، کیونکہ انہیں یہ لگا کہ مسلمان ہمارے اوپر حملہ کرنے آ رہے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو وہاں پہ بھیجا یہ بتانے کے لیے کہ ہم جنگ کے ارادے سے نہیں آ رہے ہیں، ہمارا مقصد جو ہے وہ عمرہ کرنا ہے اور ہم عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے. حضرت عثمان وہاں پر گئے اور کچھ دیر کے بعد وہاں پر ایک افواہ پھیلی کہ انہوں نے حضرت عثمان کو بھی شہید کر دیا ہے. ہم اس کا ذکر پہلے بھی کر چکے ہیں اس واقعے کا. اور پھر وہاں پر میم، جی بتائیے. یہ صلح حدیبیہ اس کے بعد آئی تھنک مجھے تھوڑا ریکال ہو رہا ہے وہ ٹریٹی جو سائن ہوئی تھی. بالکل 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 آپ صحیح، آپ پہنچیے وہاں پر، یہ اسی کی بات ہو رہی ہے. تو جب حضرت عثمان کی شہادت کی خبر افواہ پھیل گئی وہاں پر، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمان جو وہاں پہ موجود تھے، ایک بہت بڑا نمبر تھا، انہوں نے باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کے بیعت کی کہ اب ہم یہاں سے اپنی، بے شک ہم سب جو ہیں ہم سب کی جانیں چلے جائیں لیکن ہم بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے. اب ہم واقعی جنگ کریں گے. خیر، اور اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ چلا کہ حضرت عثمان جو ہیں وہ واپس آ گئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہی مسلمانوں میں سے کسی قبیلے کے جو سردار تھے ان کو بھیجا اور ان کو یہ جو مکے والے تھے انہیں یہ پیغام بھیجا کہ اگر وہ چاہیں تو جنگ بندی ہو سکتی ہے، اگر وہ چاہیں تو ہم کوئی معاہدہ کر سکتے ہیں. جس پہ مکے کے لوگوں میں سے کچھ لوگ آئے اور انہوں نے باقاعدہ صلح حدیبیہ کے مسلمانوں کے ساتھ ایک معاہدہ کیا. یہ سارا اس جو واقعہ ہے یہ اس کانٹیکسٹ میں، یہ سورہ جو ہے سورہ حدیبیہ کے بعد نازل ہوئی. اچھا، صلح حدیبیہ کے جو نکات تھے اس میں لگ تو یہ رہا تھا کہ مسلمانوں کو ڈیفیٹ ہوئی ہے، کیونکہ ان کا پہلا یہ تھا کہ جی مسلمان اس سال عمرہ نہیں کریں گے، کیونکہ ان کی جو مکے والے تھے ان کی تو ناک کٹ رہی تھی کہ بھئی وہ آج مسلمان آئے ہیں اور ہم انہیں واقعی میں عمرہ کرنے بھی دیں. کیونکہ اس سے پہلے بری طرح، پہلے تو بہت ہی مسلمانوں کے اوپر مظالم ڈھائے، حتیٰ کہ اتنا تنگ کیا کہ مسلمان ہجرت کرنے پہ مجبور ہو گئے. حبشہ کی طرف بھی ہجرت کی، پھر مدینے کی طرف کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنی پڑی، مکہ چھوڑنا پڑا. اس کے بعد ان کے اوپر اٹیکس کیے تو بہت ہی بری طرح ڈیفیٹس بھی ہوئیں اور واپس منہ پٹا کے واپس آئے، کئی سردار ان کے مارے گئے.
لیکن اب مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت جمع ہو چکی تھی تو انہیں خوف بھی تھا، تو انہوں نے ٹریٹی کرنے کے لیے وہ تیار ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے 10 سال تک مسلمان اور قریش جو ہیں ان کے درمیان جنگ نہیں ہوگی، جنگ بندی ہوگی۔ تو ایک تو اس معاہدے کا پہلا پوائنٹ یہ تھا۔ دوسرا یہ تھا کہ اگر کوئی مسلمان بھاگ کر مکے سے مدینہ آئے تو مسلمان اسے، مدینے والے انہیں اسے واپس کریں گے، اور اگر وہاں سے کوئی بھاگ کر مکے آ جائے، کوئی کافر جو ہے بھاگ کے مکے آ جائے تو اسے واپس نہیں کیا جائے گا۔ یہ دیکھنے میں تو بات بڑی عجیب سی لگ رہی تھی، مسلمان اس چیز کے لیے تیار نہیں تھے۔ وہ تو اس وقت تیار تھے اپنی جانوں کا نذرانہ شہادت پیش کرنے کے لیے، لڑنے کے لیے تیار تھے، اور اس کے بعد یہ ٹریٹی ہو رہی تھی کہ نہ ہی بھئی یہ اس سال عمرہ کریں گے، اس سال واپس چلے جائیں گے، اگلے سال آ کر عمرہ کریں گے۔ اور دوسرا یہ کہ اس طرح کی یہ ٹریٹی ہوگی کہ یہ مسلمان جو ہے اگر کوئی مسلمان جائے گا تو اسے واپس کر دیا جائے گا، اگر کوئی مشرک جائے گا تو اسے واپس نہیں کریں گے۔ تو اس طرح کی جو چیزیں تھیں وہ مسلمانوں کے لیے بڑی مشکل تھی ایکسیپٹ کرنی، لیکن ان کا فائدہ بہت ہوا مسلمانوں کو بعد میں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ، جو قریش جس طرح سے جھک گئے تھے اور معاہدہ کرنے پہ تیار ہو گئے تھے، ایک طرف تو آپ یہ دیکھیں نا کہ مظالم ڈھا رہے ہیں اور برائی انتہائی برا سلوک کر رہے ہیں اور جنگیں کر رہے ہیں، اور دوسری طرف اب معاہدے کی بات شروع ہو گئی ہے، یعنی کہ انہوں نے ایک طرح سے اپنی ڈیفیٹ قبول کر لی تھی۔ تو یہ بہت بڑا مسلمانوں کے لیے اچیومنٹ تھی، تو اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یقیناً ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بڑی روشن فتح عطا فرمائی ہے۔ تو یہ دیکھا جائے تو ایک بہت بڑی مسلمانوں کی فتح تھی کہ قریش جو تھے وہ اب معاہدوں کے اوپر اتر آئے تھے۔ اور آپ یہ دیکھیں جو 10 سال کی ٹریٹی سائن ہو رہی ہے اس کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی طرف سے تو اب ایک جو آپ سمجھ لیں کہ اٹیک کا خطرہ تھا وہ تو نہیں رہا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باقی عرب کی جگہیں تھیں، جو ارد گرد کی جگہ تھی، حتیٰ کہ آگے جا کے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے کہ رومن سک پہ جب مسلمانوں نے اٹیک کیا تو اب سارا جو اٹینشن تھی اب اس طرف لگانی شروع کر دی اور دین کو ایکسپینڈ کرنے کا کام شروع ہو گیا۔ تو یہ صلح حدیبیہ کی کانٹیکسٹ میں صلح حدیبیہ کے بعد یہ سورہ نازل ہوئی ہے، اور اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ظاہری طور پر تو بہت زیادہ امیزنگ نہیں لگ رہے تھے یہ نکات، لیکن یہ ایک بہت بڑی فتح قرار دی گئی تھی۔ جب وہ خیر معاہدہ ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے کہا کہ آپ اب سب احرام کھولیں اور جو ذبیحہ ہے وہ یہیں پہ پیش کر دیں، یعنی کہ اپنے جانور یہیں پہ ذبح کر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ مسلمان سے یہ کہا لیکن کوئی نہیں اٹھا، تو آپ جو ہیں وہ اپنے خیمے میں چلے گئے اور آپ نے جا کے اپنی جو زوجہ تھیں ان سے یہ ذکر کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ آپ جا کر خود سے آپ انیشیٹ کریں اس چیز کو کہ احرام جو کھولنا ہے، یعنی کہ جو سر منوانا ہوتا ہے وہ کرائیں اور اپنا جانور جو ہے وہ ذبح کریں، تو آپ کی دیکھا دیکھی باقی مسلمان بھی کریں گے۔ تو آپ نے اس پر مشورے پہ عمل کیا، آپ گئے اور آپ نے خود سٹارٹ کیا، تو باقی مسلمانوں نے بھی مطلب یہ سارا کہ ہم مکے نہیں جائیں گے، ہم یہیں پہ حدیبیہ کے مقام پر ہی آ، اپنا احرام کھولیں گے اور ہم واپس جائیں گے، اور اگلے سال پھر مسلمان آئے اور مکے والوں نے 3 دن کے لیے خالی کر دیا مکے کو، وہ پہاڑوں پہ اپنے جو ارد گرد کے تھے وہاں پر چلے گئے، اور مسلمان 3 دن تک امن کے ساتھ وہاں پہ انہوں نے اپنے طریقے سے عمرہ کیا۔ تو اس کانٹیکسٹ میں یہ سورہ نازل ہوئی ہے۔ ہمارے لیے جو بہت زیادہ سیکھنے کی چیز ہے اس میں کہ کئی دفعہ ہمیں ظاہری طور پہ چیزیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو پلان ہوتا ہے نا اس پہ ہمیں ٹرسٹ کرنا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ ان کے منصوبے پہ پورا بھروسہ رکھنا چاہیے ہمیں، وہ جانتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے۔ ظاہری طور پہ چیزیں مشکل لگ رہی ہوتی ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی، لیکن آگے جا کر وہی چیز ہمارے حق میں ہو جاتی ہے، جیسے کہ صلح حدیبیہ مسلمانوں کے حق میں ہو گئی تھی۔ جیسے میم یہ میں نے ابھی آپ سے کہا نا مجھے تھوڑا سا ریکال ہو رہا ہے، میں نے لاسٹ فیو ڈیز پہلے جو ہے نا میں نے وہ ایک دیکھی تھی، مزمل احمد کوئی آتے ہیں وہ جو یعنی ٹیچر ہیں وہ عربک کی سکھاتے ہیں، آئی تھنک آپ نے دیکھے ہوں گے۔ جی تو ان کی تھی کہ انہوں نے نا یہ والا واقعہ سارا ریکال کروایا، اور پھر انہوں نے کہا کہ جب میں عمرہ کرنے گیا تھا تو میں نا خانہ کعبہ کے بہت زیادہ جب کلوز ہوا نا تو خانہ کعبہ کی وہ جو کیلیگرافی مطلب جو آیات لکھی ہوئی ہوتی ہیں ساری، وہ جی جی اتنی ٹف لکھی ہوئی ہوتی ہے کہ وہ ایسے دیکھنے میں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا نا کلیئرلی۔
highlight بٹ وہ ہو. کہہ رہے کہ مجھے بہت ریئلائز ہوا کہ بہت کلوزلی جب میں نے دیکھا ہے تو ایک آیت ہے قرآن پاک میں، جس میں اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ہے کہ نا وہ مفہوم اس طرح کا ہے کہ ایک دن آپ ضرور حرم میں داخل ہوں گے. بالکل وہ ایک بالکل آیت ہے. خبر تو سناتی وہی ہے آیت بالکل. خانہ کعبہ کے دروازے پہ لکھی ہوئی تھی کہ ہوں اللہ تعالیٰ آپ کا وعدہ سچا کر کے دکھائیں گے اور آپ ایک دن انشاءاللہ ضرور حرم میں داخل ہوں گے. تو مجھے بہت بالکل چیز وہ بہت پیاری لگی تھی کہ ہم نے تو یہ چیز کبھی نوٹس ہی نہیں کی ہے. بالکل بالکل صحیح بات ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ کس قدر ٹف ٹائم مسلمانوں نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کے صحابہ نے کتنا ٹف ٹائم دیکھا ہے، جو کہ آج ہم اتنے آرام سے، اتنے امن سے، اتنی آسائشوں کے ساتھ حرم میں داخل ہوتے ہیں. اور وہاں پہ ایک ٹھنڈا فرش ہے، آب زمزم عام پانی پینے کے لیے ہے، ارد گرد آپ کے رہائش کے لیے اتنی آسانی ہے. یہ قربانیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کے صحابہ نے دی ہیں، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، اتنے ٹف ٹائم دیکھے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آج کس قدر آسانیاں کر رکھی ہیں. تو کیا ہمارا فرض نہیں ہے کہ ہم بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کو قائم کرنے کی خدمت کریں؟ آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ آج ہم وہ آئے تھے، کتنا ہمارے لیے آج آسان ہے کہ ہم امن کے ساتھ چلے جاتے ہیں وہاں پر. یہ وہی جگہ ہے جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس قدر بدسلوکی یہ لوگ کرتے تھے، مسلمانوں کے ساتھ اتنے مظالم ڈھاتے تھے. یہ وہی ایگزیکٹلی وہی جگہ اور ہے. اور زیادہ پیاری بات یہ کہ ہے کہ دیکھیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تعالیٰ کے محبوب ہے نا. تو ہوں لائک اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا ہیل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو مطلب اپنے قرآن پاک میں ایک آیت دے دی کہ اے نبی آپ مطلب آپ ایک طرح سے وہ نا غم میں بھی تھے پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہوں پتہ نہیں ہو پائے گا نہیں ہو پائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک یعنی ہیل بھی کیا ہے کہ نہیں آپ کا خواب پورا ہوگا. بالکل اور بالکل پھر بالکل. اللہ تعالیٰ نے آج تک مطلب وہ خانہ کعبہ کے بالکل مین ڈور پر وہ آیت لکھی ہوئی ہے کہ ہوں جو بھی دیکھے گا اس سے پھر وہ 6 ہجری کا وہ سارا واقعہ ریکال ہو جائے گا. ہوں. لیکن بیٹا بات ساری یہ ہے کہ دس از سو انفارچونیٹ کہ ہم لوگ اس طریقے سے دیکھتے ہی نہیں ہیں، نہ قرآن کو ہم اس طریقے سے پڑھتے ہیں، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ کو ہم نے پڑھا ہے کہ ہم یہ چیز جان سکیں کہ کس قدر مشکلات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی، ان کے صحابہ نے دیکھی، جو آج ہم یہ اتنا پرسکون دن دیکھ رہے ہیں. ان سیکریفائسز کو ہم یاد کر سکیں تو ہم نہیں ان چیزوں کو اتنا پڑھتے. لیکن آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ ماشاءاللہ آج ہم وہ ایک بہت بڑا ریمائنڈر ہے ہمارے لیے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یقیناً ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بڑی روشن فتح عطا فرمائی. لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، تاکہ اللہ بخش دے آپ کی کوئی کوتاہیاں جو پیچھے ہوئیں اور جو بعد میں ہوئیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے، اللہ تعالیٰ کے رسول تھے، وہ معصوم تھے. لیکن آپ یہ سمجھ لیں جب کسی بھی فوج کا کوئی کمانڈر ہوتا ہے تو اگر فوج سے بھی کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو وہ بیسیکلی تو کمانڈر کے سر پہ آتی ہے کیونکہ جو لیڈ کر رہا ہوتا ہے. تو جو بھی مسلمانوں سے یا جو لوگ تھے اس وقت ایمان والے تھے، جو بھی کوتاہیاں، جو بھی خطائیں، جو بھی غلطیاں ہوئی ہوں گی، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ فتح جو ہے نا، یہ ان تمام چیزوں کا جو ہے اس فتح کی وجہ سے تمام چیزوں کی بخشش ہو گئی، تاکہ اللہ بخش دے آپ کی کوئی کوتاہیاں جو پیچھے ہوئیں اور جو بعد میں ہوئیں، اور تاکہ اللہ اپنی نعمت کا اتمام فرما دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کر دے سیدھے راستے کی طرف. یعنی کہ اب جو وکٹریز شروع ہوں گی، جو سیدھا اسلام جس طریقے سے سپریڈ ہوگا، جس طریقے سے اسلامی ریاست سپریڈ ہوگی، تو اس طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی رہنمائی فرما دے. وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، اور اللہ آپ کی مدد کرے گا بہت زبردست مدد. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم،
وہی ہے جس نے اہل ایمان کے دلوں میں سکینت نازل کر دی۔ یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ مضبوط کر دیتے ہیں دلوں کو۔ آپ یہ دیکھیں کہ لوگ وہاں پہ مرنے مارنے کے لیے تیار ہیں، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہیں کہ اب ہم یہاں سے نہیں جائیں گے، اگر جنگ ہوتی ہے تو ہم پورے دل و جان سے لڑیں گے۔ یہ بات کہنے کے لیے آپ کے دل میں ایک مضبوط ایمان، ایک سکینت، ایک سکون ہونا چاہیے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس وقت مسلمانوں کے دلوں پہ نازل کر دیا انہیں ثابت قدم کرنے کے لیے۔ تو وہی ہے جس نے اہل ایمان کے دلوں میں سکینت نازل کر دی۔ تو یہ ایون آج بھی جیسے کہ ایک مسلمانوں کے ارد گرد جو حالات ہیں، ہمارے دلوں کے اندر بھی انریسٹ ہے، تو ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ ہم اسلام کے لیے اس طریقے سے کھڑے ہوں، ثابت قدم ہوں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں بھی وہ سکینت، وہ اسٹرینتھ عطا فرما دے۔ اللہم آمین۔ وہی ہے جس نے اہل ایمان کے دلوں میں سکینت نازل کر دی تاکہ وہ اضافہ کر لیں اپنے ایمان میں مزید ایمان کا۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ اور آسمان اور زمین کے تمام لشکر تو اللہ ہی کے لیے ہیں، اللہ ہی کے ہیں، اور اللہ سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا۔ تاکہ وہ داخل کرے اہل ایمان مردوں اور عورتوں کو ان باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے اعمال بھی اتنے اچھے کر دیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پہ بھی ایسی رحمت فرمائیں کہ ہم بھی ان کے دین کی کوئی خدمت کر سکیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی جنتیں، اپنی جنتوں میں داخل فرمائیں، اللہم آمین۔ وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا۔ اور دور کر دے ان سے ان کی برائیوں کو، اور یہی ہے اللہ کے نزدیک بڑی کامیابی۔ یعنی کہ جو اصل اچیومنٹ ہے وہ ہے جو کہ ایمان انسان کا اتنا مضبوط ہو کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ، ان کے رسول جو بھی وہ حکم دیتے ہیں اس کے اوپر اتنا انسان کا ایمان مضبوط ہے کہ وہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ یہ اصل میں بڑی کامیابی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک۔ ہمارے لیے آج کل جو ہے وہ سب دنیاوی ہے، دنیا میں اچھا گھر مل جائے، اچھی گاڑیاں مل جائیں، اچھی فیملی میں شادیاں ہو جائیں، بچے جو ہیں وہ کسی قابل ہو جائیں، ہم دیکھنے میں بڑی شان و شوکت ہو ہماری، ہمارے نزدیک کامیابیاں یہ ہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک جو بڑی کامیابی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کا ایمان مضبوط ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ ثابت قدمی عطا کر دیں، یہ بڑی کامیابی ہے، برائیوں کو دور کر دیا جائے۔ کیونکہ یہ لائف بہت ہی ٹیمپریری ہے، بہت ہی تھوڑے عرصے کے لیے ہم یہاں پر ہیں، اصل زندگی تو وہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ تو کامیابی بھی تو وہیں کی ہوگی نا، اصل کامیابی تو وہ ہے۔ یہاں تو آپ نے کتنے سال رہ لیں گے؟ 40 50 60 70، بڑی حد ہے 80، بہت تیز چلائیں گے 90 90 100، اس سے زیادہ کہاں رہیں گے؟ اصل کامیابی تو وہ ہے جو کہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ۔ اور تاکہ اللہ سزا دے منافق مردوں اور منافق عورتوں کو، جو ظاہری طور پہ ایمان لے آتے ہیں لیکن حرکتیں وہی ہیں، اپنے جو دل کی چیز ہے اسی کو قبول کیا، اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو جو شرک کرتے ہیں، جو اللہ کے بارے میں بہت برا گمان رکھنے والے ہیں، انہی پر مسلط ہے برائی کا دائرہ۔ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اور اللہ ان پر غضبناک ہوا ہے اور اس نے ان پر لعنت فرمائی ہے اور ان کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے، اور وہ بہت بری جگہ ہے لوٹنے کی۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا۔ اور آسمانوں اور زمین کے لشکر کل کے کل اللہ ہی کے اختیار میں ہیں، اور اللہ زبردست ہے، کمال حکمت والا۔ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔
اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو بھیجا ہے گواہی دینے والا، بشارت دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس طرح سے کسی کی کوئی ذمہ داری نہیں تھی، وہ صرف انفارم کرنے آئے تھے، وہ صرف بشارت دینے آئے تھے کہ جو بھی اس راستے پر جو دین دیا گیا ہے اس پہ چلے گا اس کے لیے خوشخبری ہے، اور جو نہیں چلے گا، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رولز کی خلاف ورزی کرے گا، ان کو خبردار کرنا ہے۔ لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا۔ تاکہ اے مسلمانوں تم ایمان رکھو اللہ اور اس کے رسول پر، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرو اور اس کی تعظیم کرو، اور تاکہ تم اللہ کی تسبیح کرو صبح و شام۔ إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً وہ لوگ جو آپ سے بیعت کر رہے ہیں وہ حقیقت میں اللہ سے بیعت کر رہے ہیں، یعنی کہ جو بیعت رضوان ہوئی تھی، ان کے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے، یعنی کہ آپ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر رہے ہیں تو اصل میں آپ اللہ کے ساتھ بیعت کر رہے ہیں، اللہ کا ہاتھ ہے ان کے اوپر، مطلب باقاعدہ جو بیعت کی گئی تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کے بیعت کی گئی تھی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے، تو اب جو کوئی اس کو توڑے گا تو اس کے توڑنے کا وبال اپنے اوپر ہی لے گا۔ یعنی کہ اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر رہے ہیں تو اس کا یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت فرما رہے ہیں، اور جو بھی اس بیت کو توڑے گا تو وہ اپنے اوپر ہی اس چیز کا وبال لے گا۔ ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما۔ اور جو کوئی پورا کرے گا اس معاہدے کو جو وہ اللہ سے کر رہا ہے تو وہ اسے اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم۔ عنقریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں گے وہ لوگ جو پیچھے رہ جانے والے تھے، یعنی کہ جو باقی جو پیچھے رہ گئے تھے اس وقت، جو بھی مختلف قسم کے جو عربوں میں منافق تھے ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ جو پیچھے رہ جانے والے تھے دیہاتیوں میں سے، ہمیں مشغول رکھا ہمارے اموال اور اہل و عیال کی دیکھ بھال نے، یعنی کہ ہم جو آپ کے ساتھ، کیونکہ اس وقت جو تھا ایک اوپن اعلان کیا گیا تھا کہ عمرے کے لیے مسلمان جا رہے ہیں تو وہ ساتھ چلیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرے کی اپرچونٹی مل رہی ہے اس، اور یہ بھی دھیان میں رکھا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مکے کے ساتھ کوئی جو کفار مکہ تھے، جو قریش تھے، ان کے ساتھ کوئی اچھے حالات تو نہیں تھے، تو یہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی تھی کہ وہ اٹھیں لوگ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جائیں۔ لیکن آگے سے وہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمیں مشغول رکھا اموال نے، یعنی کہ ہمارے جو کاروبار تھے، اور اہل و عیال نے، جو ہمارے بیوی بچے تھے ان کی دیکھ بھال نے۔ تو عنقریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں گے وہ لوگ جو پیچھے رہ جانے والے تھے دیہاتیوں میں سے، ہمیں مشغول رکھا ہمارے اموال اور اہل و عیال کی دیکھ بھال نے، چنانچہ آپ ہمارے لیے استغفار کیجئے، کہ ہم اگر آپ کے ساتھ جوائن نہیں کر سکے تو آپ ہمارے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیجئے، ہماری طرف سے استغفار کیجئے۔ یہ لوگ اپنی زبانوں سے وہ کچھ کہہ رہے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو اپنے لوگوں کے دلوں کے حالات جانتے تھے۔ تو بات ساری یہ ہے کہ صرف ایمان عمل سے ظاہر نہیں ہوتا، صرف باتوں سے نہیں، مطلب آپ کے عمل سے ظاہر ہوتا ہے۔ آپ صرف باتیں بناتے رہیں کہ آپ ہمارے لیے استغفار کریں کیونکہ ہم ذرا مشغول تھے اپنے اہل و عیال میں، اپنے جو کاروباری معاملات تھے، اس کی وجہ سے ہم آپ کے ساتھ جان سکیں، تو آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ، اب انہیں اتنی بڑی فتح نظر آ گئی تھی کہ یہ مسلمان جو ہیں وہ، کیونکہ اس وقت انہیں لگ رہا تھا یہ جا رہے ہیں اور قریش کے ساتھ لڑنے، قریش کے سامنے کھڑے ہونے جا رہے ہیں، تو یہ تو کوئی بچ کے نہیں آئے گا۔ تو
اب وہ مسلمان بچ کے بھی آ گئے اور باقاعدہ معاہدہ بھی کر کے آ گئے، اب کوئی جنگ نہیں ہوگی، کچھ نہیں ہوگا۔ تو بات ساری یہ ہے کہ ایمان جو ہے نا، جو انسان کے دل میں ہے، وہ اس کے عمل سے ظاہر ہونا چاہیے، نظر آنا چاہیے۔ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جوائن کرنا چاہیے تھا، یہ نہیں کہ بعد میں اپنی کوئی تعویل گھڑ کے کہ نہیں نہیں ہم تو وہ ذرا اموال اور اولاد میں مشغول تھے، تو آپ ہمارے لیے استغفار کر لیجیے، ہم تو بیسیکلی تو ہم جانا چاہتے تھے۔ تو آپ صرف باتوں سے شو نہیں کرواتے، یہی حال ہمارا ہے۔ ہمیں آج اپنے عمل سے شو کروانا ہے کہ واقعی ہم مسلمان ہیں۔ ہماری زندگی کا جو جو ہر ایک عمل ہے نا، وہ یہ شو کرائے کہ ہم مسلمان ہیں۔ ہوتے ہیں نا ارد گرد کتنے لوگ ہوتے ہیں، ان کا پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کہ یہ مسلمان ہیں یا نہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا، نہ ان کو دیکھنے سے پتہ چل رہا ہوتا ہے، نہ ان کی کسی بات سے پتہ چل رہا ہوتا ہے، نہ ہی ان کی کسی رہن سہن کے طریقے سے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ مسلمان ہے۔ تو یہ جو ایمان ہے وہ ظاہر ہونا چاہیے، عمل میں ظاہر ہونا چاہیے، صرف باتوں میں نہیں کہ ہاں نہیں نہیں ہم تو بس اللہ کا بڑا شکر ہے ماشاء اللہ کہہ دیا تو لگتا ہے جی مسلمان ہے۔ نہیں، ہر انسان کے عمل میں ظاہر ہو کہ وہ مسلمان ہے۔ قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ کون ہے جو کچھ اختیار رکھتا ہو تمہارے بارے میں اللہ کی طرف سے کچھ بھی، اگر وہ تمہیں نقصان پہنچانے کا ارادہ کر دے یا تمہیں نفع پہنچانے کا ارادہ کر دے، بلکہ جو کچھ تم کرتے رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ یہ بات ہمیں بھی ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہی ہے۔ یعنی کہ اس وقت یہ جو تعویلیں گھڑ رہے تھے کہ ہم ذرا اپنے اموال میں یعنی کہ کاروبار اور فیملی میں مشغول ہو گئے تھے، اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کوئی نفع پہنچانا چاہتا تو ان کے ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، نفع تو انہیں ویسے بھی مل جاتا۔ اگر وہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے جاتے اور پیچھے ان کی چیز میں کسی میں نفع ہو جاتا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر ارادہ کرتے ان کو نفع پہنچانے کا تو نفع تو پہنچنا ہی تھا، اور اگر زر پہنچانے کا اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے ساتھ ارادہ کرتے تو ان کے وہاں ہونے سے نہ ہی وہ اپنے مال کو بچا سکتے تھے، نہ ہی اپنی اولاد کو بچا سکتے تھے۔ تو کیا سوچ رہے تھے وہ، کس وجہ سے نہیں گئے؟ جو فائدہ انہیں پہنچنا تھا وہ ان کی غیر موجودگی میں بھی پہنچنا تھا، اور جو نقصان ان کو پہنچنا تھا وہ ان کے موجود ہونے میں، اپنے آنکھوں کے سامنے لوگوں کی اولاد چلی جاتی ہے، آنکھوں کے سامنے اپنے ہاتھوں سے آپ ایسی ڈیلز کریک کرتے ہیں کہ آپ کو نقصان ہو جاتا ہے کاروبار میں، اموال میں۔ یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ کون ہے جو کچھ اختیار رکھتا ہو تمہارے بارے میں اللہ کے طرف سے کچھ بھی، اگر وہ تمہیں نقصان پہنچانے کا ارادہ کرے یا تمہیں نفع پہنچانے کا ارادہ کرے، بلکہ جو کچھ تم کرتے رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے تھے کہ ان کے دلوں میں کیا ہے۔ بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا۔ بلکہ تم لوگوں نے یہ گمان کیا کہ اب رسول اور اہل ایمان اپنے گھر والوں کی طرف کبھی بھی لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ ان قریش مکہ سے جا کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں، انہیں لگ رہا تھا اب یہ واپس نہیں آئیں گے، اس لیے اپنی جان بچا کے اپنی طرف سے بیٹھ گئے۔ بلکہ تم لوگوں نے یہ گمان کیا کہ اب رسول اور اہل ایمان اپنے گھر والوں کی طرف کبھی بھی لوٹ کر نہیں آئیں گے، اور یہ بات تمہارے دلوں میں خوشنما بنا دی گئی کہ اوہ ہم تو بچ گئے، ہماری جانیں بچ گئی، یہ لوگ جا رہے ہیں اپنی گردنیں کٹوانے، اور تم نے بہت برا گمان کیا اور تم ہو ہی تباہ ہونے والے لوگ۔ ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا۔ اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہ رکھے تو ہم نے ان کافروں کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما۔ اور آسمان اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، وہ بخشے گا جس کو چاہے گا اور عذاب دے گا جس کو چاہے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔
اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات بہت بڑی ہے، وہ جس کو چاہے عذاب دے، جس کو چاہے بخش دے، انسان اپنی طرف سے اپنا 100% دے، اپنی زندگی اس طرح گزارے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرتے، اور اپنی ہر چیز قرآن اور سنت کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں۔ دیکھیں اگین میں بار بار یہ کہتی ہوں، ہم سب سے غلطیاں ہوتی ہیں، ہم سب سے کوتاہیاں ہوتی ہیں، ہم سب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مغفرت کی ضرورت ہے، ان کی رحمت کی ضرورت ہے، لیکن انسان اپنی طرف سے تو 100% دے نا، اپنی طرف سے تو آپ یہ کوتاہیاں نہ کریں، اپنی طرف سے اپنا علم پورا رکھیں کہ مجھے کون سی جگہ پہ کس طریقے سے عمل کرنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا سنت ہے، ان کا کیا حکم ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے کسی چیز کے بارے میں، ہمیں یہ پتہ تو ہونا چاہیے۔ آگے چلتے ہیں۔ سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله۔ اے مسلمانوں، عنقریب یہی پیچھے رہنے والے کہیں گے جب تم لوگ غنیمتین، یعنی کہ جو بہت ساری غنیمتیں ملنے والی ہیں، حاصل کرنے کے لیے جاؤ گے، غنیمتیں حاصل کرنے کے لیے جاؤ گے، کہ ہمیں بھی اجازت دیجیے کہ ہم آپ کے ساتھ چلیں۔ اصل میں جو اس وقت نہیں گئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور یہ بیت رضوان میں یا صلح حدیبیہ میں شامل نہیں ہوئے تھے اور جو پیچھے رہ جانے والے تھے، ان کو یہ بات نظر آ گئی تھی کہ مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی ہے، اور ان کے لیے اب یہ ون ون سچویشن ہے، مسلمان جو ہیں وہ اسٹرانگ ہیں، اتنے جو غزوات ہو چکے ہیں وہ جیت چکے ہیں، پھر قریش کے ساتھ تو ویسے ہی معاہدہ ہو گیا، تو اب مسلمانوں کا جو رخ تھا وہ تھا جو باقی کے ارد گرد کے عرب کے علاقے تھے۔ تو اب جو تھا مسلمان جب غزوہ خیبر کے لیے گئے، اب غزوہ خیبر جو تھا وہ ایک یہودیوں کا ایک بہت مشہور بہت ہی مضبوط قلعہ تھا، اور یہاں سے جو مدینے سے بھی جو یہودی نکالے گئے تھے وہ بھی جا کے وہاں پہ آباد ہوئے تھے، اور بہت ہی امیر کبیر یہودی تھے وہاں کے۔ اب ان کے اوپر وہاں پر اٹیک ہونے جا رہا تھا، تو مسلمان وہاں پہ دعوت دینے جا رہے تھے، اور اگر جنگ کرنے جا رہے تھے بیسیکلی، تو کہ اگر وہ نہیں مانیں گے تو وہ ہلاک کر دیے جائیں گے۔ تو اب انہیں یہ نظر آ رہا تھا کہ مسلمانوں کے لیے تو ون ون سچویشن ہے، مسلمانوں نے جیتنا ہی، تو اب وہ تیار تھے کہ ہم آپ کے ساتھ چلیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ بہت ہی امیر یہودیوں کے قبیلے تھے، اور وہاں سے بہت زیادہ مال غنیمت بھی ملنا تھا، تو جو غنیمتیں ملنی تھیں ان کو حاصل کرنے کی غرض سے وہ تیار تھے چلنے کے لیے، لیکن یہ طے ہو گیا تھا کہ حدیبیہ میں جو شامل نہیں ہوئے تھے صلح حدیبیہ میں، تو وہ اب آگے کی کسی بھی جو جنگی مہم ہے اس میں نہیں جائیں گے۔ تو اے مسلمانوں، عنقریب یہی پیچھے رہنے والے کہیں گے جب تم لوگ غنیمتیں حاصل کرنے کے لیے جاؤ گے، کہ ہمیں بھی اجازت دیجیے کہ ہم آپ کے ساتھ چلیں، کیونکہ انہیں نظر آتا ہے یہ جیت جائیں گے۔ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے کلام کو تبدیل کر دیں، یعنی کہ جو ڈیسائیڈڈ ہے کہ اب یہ نہیں جائیں گے، وہ اپنی طرف سے یہ کوشش کریں کہ اس چیز کو تبدیل کر دیا جائے۔ قل لن تتبعون كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیے کہ تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں جاؤ گے، یہ بات اللہ پہلے ہی فرما چکا ہے۔ اس پر وہ کہیں گے بلکہ آپ لوگ ہم سے حسد کر رہے ہیں، مطلب اب آپ ہمیں وہاں پہ جانے نہیں دے رہے، وہاں پہ غنیمتیں ملیں گی تو آپ ہمیں نہیں جانے دے رہے، ہم وہاں پہ جانا چاہ رہے ہیں۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ فہم ہی نہیں رکھتے مگر بہت کم، مطلب ان لوگوں کو عقل ہی نہیں ہے اس چیز کے بارے میں۔ قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون۔ ان بدوؤں میں سے جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ عنقریب تمہیں بلایا جائے گا ایک ایسی قوم کے ساتھ مقابلے کے لیے جو بہت طاقتور ہوگی، یا تو تم ان سے قتال کرو گے یا وہ اطاعت قبول کر لے گی۔ اس کے بعد جیسے کہ میں نے بتایا نا کہ ایک وہ سیدھا ایک تیر کی طرح جو ہے مسلمانوں کا جو ایک سٹارٹ ہوا ہے، اپنے صراط مستقیم آپ یہ کہہ لیں اس لحاظ سے کہ مسلمانوں کی وکٹریز اس طرح سے سٹارٹ ہوئی ہیں، اس طرح سے پھیلنا شروع ہوا ہے،
ایک طرف جو قریش کے ساتھ جنگ بندی ہوئی ہے، تو پھر آگے جا کے غزوہ موتا جو رومنز کے ساتھ مسلمان لڑے ہیں، تو ان کے ساتھ پھر تمہیں موقع دیا جائے گا. ابھی تو جو غنیمتوں کے چکر میں تم جانا چاہ رہے ہو تو تمہارے لیے تو یہ منع ہو گیا ہے کہ تم وہاں پر شامل نہیں ہوئے تھے صلح حدیبیہ میں، تو اب تم لوگ یہاں پہ نہیں جاؤ گے. لیکن آگے جا کے ایک بڑی زبردست قوم، کیونکہ رومن امپائر کے بارے میں کبھی آپ پڑھیں تو وہ بڑی زبردست قوم تھی اور لاکھوں کی فوج تھی ان کی، تو ان کے ساتھ مسلمانوں کو جب ٹاکرا ہوگا، ہاں تب تمہیں بلا لیا جائے گا اور تم تب دکھانا کہ تم کتنے مخلص ہو. ان بدوؤں میں سے جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ان قریب تمہیں بلایا جائے گا ایک ایسی قوم کے ساتھ مقابلے کے لیے جو بہت طاقتور ہوگی. یا تو تم ان سے قتال کرو گے یا وہ اطاعت قبول کر لیں. فإن تطيعوا يؤتيكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. تو اس وقت اگر تم اطاعت کرو گے تو اللہ تمہیں بہت اچھا اجر دے گا. یعنی کہ اگر اس وقت اس زبردست قوم کے اگینسٹ، جب کہ نظر آ رہا ہوتا ہے انسان کو کہ وہ اتنی طاقتور قوم ہے، تو موت بھی انسان کو نظر آ رہی ہوتی ہے، تو اس وقت اگر تم اطاعت کرو گے تو اللہ تمہیں بہت اچھا اجر دے گا. لیکن اگر تم نے اس موقع پر بھی پیٹھ دکھا دی جیسے کہ تم نے پہلے پیٹھ دکھائی تھی، تو وہ تمہیں بہت دردناک عذاب دے گا. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. ہاں، کسی اندھے پر کوئی تنگی نہیں، اور نہ ہی کسی لنگڑے پر، اور نہ ہی کسی مریض پر کوئی تنگی ہے. یعنی کہ اگر کسی کی کوئی اصل عذر ہے، کوئی ایسا واقعی اس کے ساتھ کوئی ڈسیبلٹی ہے، ان کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر وہ اس طرح سے شامل نہ ہوں. ومن يطيع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما. اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو وہ داخل کرے گا اس کو ان باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی، اور جو کوئی پیٹ پھیر لے تو اسے وہ ایک دردناک عذاب سے دوچار کرے گا. یہاں تک بات سمجھ آ رہی ہے بیٹا؟ کوئی ایسی چیز جو بات سمجھ نہ آ رہی ہو؟ نو میم. الحمدللہ. آگے چلتے ہیں. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا. اللہ راضی ہو گیا اہل ایمان سے جب کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے، تو اللہ کے علم میں تھا جو کچھ ان کے دلوں میں تھا، تو اللہ نے ان پر سکینت نازل کر دی اور انہیں بدلے میں ایک قریبی فتح بخشی. یعنی کہ جو ایک قریبی فتح جو اس وقت ہو گئی تھی. اچھا، جسٹ ٹو چیک، کس بارے میں بات کر رہے ہیں؟ ابھی ہم اس کے بارے میں کئی دفعہ بتا چکی ہوں میں. کیا آپ لوگوں کو بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اس وقت کس بارے میں بات ہو رہی ہے؟ جو بیت رضوان ہو رہی تھی، جب حضرت عثمان گئے تھے اور ان کے بارے میں افواہ اڑی تھی کہ ان کو شہید کر دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ راضی ہو گیا اہل ایمان سے جب کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر رہے تھے، یعنی کہ بیت رضوان درخت کے نیچے. تو اللہ کے علم میں تھا جو کچھ ان کے دلوں میں تھا، تو اللہ نے ان پر سکینت نازل کر دی اور انہیں بدلے میں ایک قریبی فتح بخشی. ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. اور بہت سے اموال غنیمت جو وہ حاصل کریں گے، یعنی کہ جو آگے جا کے غزوات ہوں گے، اور رومن امپائر ہے، غیبر کا جو قلعہ فتح ہوا تھا، خیبر کا جو قلعہ فتح ہوا تھا، تو اس میں جو مسلمانوں کو مال غنیمت بھی ملا تھا وہ بھی آگے، اور بہت سے اموال غنیمت جو وہ حاصل کریں گے، اور اللہ زبردست حکمت والا ہے. وعداكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم.
اے مسلمانوں، اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے بہت سے اموال غنیمت کا جنہیں تم حاصل کرو گے، بس یہ فتح تو اس نے تمہیں فوری طور پر عطا کر دی ہے، یعنی کہ جو صلح حدیبیہ ہو گئی تھی تو یہ تو فوری فتح تمہیں عطا کر دی ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری ایسے اللہ سبحانہ تعالیٰ اموال غنیمت تم کو دیں گے، اور اس نے روک لیا لوگوں کے ہاتھوں کو تم سے، یعنی کہ وہ تمہارے اوپر جو تھے کفار مکہ جو تھے، جو قریش تھے، وہ چڑھائی کر ہی نہیں سکے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو روکے رکھا، اور مسلمانوں کو بھی ایک تقویت، ایک سکینت عطا کر دی کہ وہ جنگ کے لیے وہ بھی تیار تھے۔ ولتكون آيات للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما تاکہ یہ اہل ایمان کے لیے ایک نشانی بن جائے اور وہ تمہاری رہنمائی فرمائے سیدھے رستے کی طرف۔ وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا اور کچھ فتوحات اور بھی ہیں جن پر ابھی تمہیں قدرت حاصل نہیں ہوئی، اللہ ان کا بھی احاطہ کیے ہوئے ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بے شک جو مسلمانوں کو آگے جا کے اتنی زبردست مسلمانوں کی ایک امپائر کھڑی ہو گئی تھی۔ ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا اور اگر یہ کافر قریش مکہ تم سے جنگ کرتے تو لازماً پیٹ پھیر جاتے، یعنی کہ تب بھی انہوں نے پیٹ پھیر کے بھاگ ہی جانا تھا، اور پھر نہ پاتے وہ اپنے لیے کوئی حمایتی اور نہ کوئی مددگار۔ سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا یہ اللہ کا وہ دستور ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے، اور تم ہرگز نہیں پاؤ گے اللہ کے قانون میں کوئی تبدیلی۔ وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا اور وہی ہے جس نے روک دیے ان کے ہاتھ تمہاری طرف بڑھنے سے اور تمہارے ہاتھ ان کی طرف بڑھنے سے مکہ کی وادی میں، اس کے بعد کہ اس نے تمہیں ان پر فتح دے دی تھی، اور جو کچھ تم لوگ کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس میں بھی بہت بڑی حکمت تھی کہ ان کے درمیان، جو مسلمانوں کے اور کفار مکہ کے درمیان جو وہاں پر لڑائی نہیں ہوئی تھی، کیونکہ ایسے بھی مسلمان وہاں پر مکے کے اندر موجود تھے جو کہ استطاعت نہیں رکھتے تھے ہجرت کرنے کی، اس میں عورتیں، بوڑھے، بچے جو بھی شامل تھے وہ استطاعت نہیں رکھتے تھے، تو ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ مسلمان جو ہیں وہ فتح یاب ہو کر وہاں پہ جاتے اور وہ لوگ بھی اسی کی لپیٹ میں آ جاتے، حالانکہ وہ ایمان والے تھے لیکن استطاعت نہیں رکھتے تھے ہجرت کی۔ تو کہتے ہیں نا کہ ساتھ پھر باقی لوگوں کا بھی نقصان ہوتا ہے اگر اس طریقے سے جنگ ہو، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہاتھ روکے رکھے، اور وہی ہے جس نے روک دیے ان کے ہاتھ تمہاری طرف بڑھنے سے اور تمہارے ہاتھ ان کی طرف بڑھنے سے مکہ کی وادی میں، اس کے بعد کہ اس نے تمہیں ان پر فتح دے دی تھی، اور جو کچھ تم لوگ کر رہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے۔ هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله وہی لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تمہیں روکے رکھا مسجد حرام تک جانے سے، یعنی کہ اس وقت جو تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، مسلمانوں کو مسجد حرام جانے سے روکا کرتے تھے، تو وہی لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تمہیں روکے رکھا مسجد حرام تک جانے سے، اور ان کی جانور بھی روک کے گئے اپنی جگہ قربانی پہنچنے سے۔ ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تدعوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم اور اگر نہ ہوتے مکہ میں موجود ایسے مومن مرد اور مومن عورتیں جنہیں تم نہیں جانتے تھے، اندیشہ تھا کہ تم لوگ انہیں بھی کچل دیتے، یعنی کہ اگر یہ فائٹ ہو جاتی تو وہ مسلمان جو کہ جیسے میں نے بتایا ہجرت کی استطاعت نہیں رکھتے تھے تو وہ بھی بیچ میں ہی کچلے جاتے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس لیے یہ جنگ، جو کہ مسلمان اس وقت بیت رضوان میں بہت گرم جوشی سے تیار تھے کہ ہم اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم جنگ کریں گے ان سے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ہونے کیوں نہیں دیا، ان میں آپس میں جنگ ہونے کیوں نہیں دی،
کیونکہ وہاں پر ایسے مسلمان مکہ میں موجود تھے جو کہ استطاعت نہیں رکھتے تھے کہ وہ ہجرت کر سکے، تو یہ نہ ہو کہ وہ بھی ساتھ ہی کچھ لے جائیں۔ اور اگر نہ ہوتے مکہ میں موجود ایسے مومن مرد اور مومن عورتیں جنہیں تم نہیں جانتے تھے، اندیشہ تھا کہ تم لوگ انہیں بھی کچل دیتے تو ان کے بارے میں تم پر الزام آتا بے خبری میں، یعنی کہ بھئی مسلمان بھائیوں کو بھی کچل دیا گیا۔ ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما۔ تو جنگ نہ روکی جاتی، جنگ اس لیے روکی گئی تاکہ اللہ داخل کرے اپنی رحمت میں جس کو چاہے۔ اگر وہ اہل ایمان علیحدہ ہو چکے ہوتے تو ان اہل مکہ میں سے جو کافر تھے ان کو ہم ایک دردناک عذاب کا مزہ چکھا دیتے، مطلب اگر وہاں پہ وہ مسلمان نہیں ہوتے، ان کے صدقے یہ لوگ بھی بچ گئے جو کفار مکہ تھے، اگر وہ وہاں پر نہیں ہوتے تو جو کافر تھے ان کو ہم ایک دردناک عذاب کا مزہ چکھا دیتے۔ إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين۔ جب ان کافروں نے اپنے دلوں میں حمیت بٹھا لی، جاہلیت کی، اور حمیت تو اللہ نے سکینت نازل کر دی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اہل ایمان پر۔ وألزمهم كلمات التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما۔ اور اس نے لازم کر دیا ان پر تقوی کی بات کو، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو سکینت بھی دی مسلمانوں کو، اور تقوی کی بات، صحیح بات کرنا بھی ان پہ لازم کر دیا، اور وہ اس کے زیادہ حقدار بھی ہیں کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں ثابت قدم رکھیں اور ان کی تقوی کی بات ان پر لازم کر دیں، اور اس کے اہل بھی ہیں، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين۔ اللہ نے اپنے رسول کو بالکل سچا خواب دکھایا حق کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جیسے میں نے کہا کہ سن 6 ہجری میں آپ کو یہ خواب آیا، تو کچھ لوگوں نے اس وقت یہ بات بھی کی کہ ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو خواب آیا تھا، تو نبی کا خواب تو جھوٹا نہیں ہوتا، تو ہم کیوں نہیں جا سکے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں فرمایا کہ میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ اسی سال یہ خواب سچا ہوگا، کیونکہ سن 8 ہجری میں فتح مکہ ہوئی ہے، مسلمان جو ہے بلکہ سن 6 میں جو ہے روکا گیا ہے، اور اگلے سال سن 7 ہجری میں مسلمان آئے ہیں اور انہوں نے آ کے وہاں پہ حرم کا طواف کیا ہے، اور سن 8 ہجری میں فتح مکہ ہوئی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب تو پورا سچا تھا کہ وہ وہاں گئے ہیں مسلمانوں کے ساتھ اور وہاں پہ امن سے گئے ہیں، تو اللہ نے اپنے رسول کو بالکل سچا خواب دکھایا حق کے ساتھ۔ اے مسلمانوں تم لازماً داخل ہوگے مسجد الحرام میں انشاءاللہ پورے امن کے ساتھ، اپنے سروں کو منڈواتے ہوئے اور بالوں کو تراشتے ہوئے، یعنی کہ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ جو احرام کھولنے کا ہے کہ اس کے بعد سر منڈایا جاتا ہے یا بال تراشے جاتے ہیں، چھوٹے کیے جاتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمانے کہ ان کو جو خواب دکھایا گیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پورا سچا تھا۔ لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا۔ اس وقت تمہیں کوئی اندیشہ نہیں ہوگا، مطلب اس وقت پھر کوئی خوف نہیں ہوگا مسلمانوں کے اوپر کہ اب ان کے اوپر اسی مکہ میں جہاں پہ انہیں روکا جاتا تھا، ان کے اوپر مظالم ڈھائے جاتے تھے، اس وقت ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا، کیونکہ انہوں نے باقاعدہ 3 دن کے لیے مکے کو خالی کر دیا تھا، خود وہ پہاڑوں پہ چڑھ گئے تھے اور مسلمانوں نے امن کے ساتھ وہاں پر عمرہ ادا کیا۔ اس وقت تمہیں کوئی اندیشہ نہیں ہوگا، تو اللہ وہ کچھ جانتا ہے جو تم نہیں جانتے، تو اس کے علاوہ اس نے تمہارے لیے ایک قریب کی فتح بھی رکھی ہے۔ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا۔ وہی ہے جس نے بھیجا ہے اپنے رسول کو الہدا اور دین حق دے کر،
تاکہ وہ غالب کر دے اسے کل کے کل نظام زندگی پر، یعنی کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دین دیا ہے، یعنی کہ ایک ایسا دین جو کہ زندگی کے ہر چیز میں، آپ کی زندگی کے ہر مرحلے میں استعمال ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جی صرف سنڈے کو آپ نے جا کے چرچ میں جانا ہے، باقی آپ جو چاہے کرتے کرتے پھریں باقی مذاہب کی طرح، یا کسی ایک دن کو مخصوص کر لیا ہے کہ اس وقت عبادت کرنی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین دے کے بھیجا ہے، وہ انسان کی زندگی کے ہر پہلو میں، آپ نے شادی کیسے کرنی ہے، آپ کے بچوں کی تربیت کیسے ہوگی، ایک بچہ پیدا ہوا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ کس دن اس کا نام رکھا جائے گا، کس طرح سے اس کی پرورش کی جائے گی، کس عمر میں اس کو نماز سکھانی ہے، اپنی زندگی کے جو مال کا سلسلہ ہے کہ کس وقت زکوٰۃ دینی ہے، کس طریقے سے آپ نے کہاں پہ اسپینڈ کرنا ہے، کہاں پہ لوگوں کی مدد کے لیے اسپینڈ کرنا ہے، کون سے حلال ذریعے ہیں، ہر چیز آپ کی زندگی، آپ نے کیسے ڈریس اپ ہونا ہے، آپ نے کیا کھانا ہے اور کیا نہیں کھانا۔ تو یہ دین یہ دین ہے، یعنی کہ یہ ایک لائف سٹائل ہے جو کہ ہمیں دیا گیا ہے۔ وہی ہے جس نے بھیجا ہے اپنے رسول کو الہدا اور دین الحق دے کر، تاکہ وہ غالب کر دے اسے کل کے کل نظام زندگی پر، یعنی کہ آپ کی لائف سٹائل ایسا ہونا چاہیے، اور کافی ہے اللہ مددگار کے طور پر۔ محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر بہت بھاری اور آپس میں بہت رحم دل ہیں۔ یعنی کہ یہ جو کریکٹرسٹکس ہیں، جو خصوصیات ہیں، وہ ایک اچھے مسلمان کی بتائی جا رہی ہیں، اچھے مومن کی بتائی جا رہی ہیں۔ کیا کہ جو ان کے ساتھی ہیں وہ کافروں پہ بہت بھاری ہیں، یعنی کہ ان کے ساتھ ان کا رویہ جو ہے وہ بہت بھاری، بہت سخت ہے، لیکن آپس میں بہت رحم دل ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ مسلمانوں کا آپس میں رویہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ احسان کا معاملہ کریں، ایک دوسرے کے ساتھ رحم دل ہو۔ ہم آج کل سب سے زیادہ ہم لوگ مشہور ہیں کہ ہم ایک دوسرے کی لیگ پولنگ کرتے ہیں، آگے سے بڑھتے ہوئے اگر کسی کو دیکھیں تو ہم ان کے ساتھ جو ہے کسی طرح ان کے راستے میں کانٹے اٹکانے کی کوشش کرتے ہیں، مشکلیں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے ساتھ بھاری ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ نا انصاف ہے، نان مسلمس کے ساتھ، کافروں کے ساتھ نا انصاف نہیں ہے، لیکن ان پہ بھاری ہیں، ان کے ساتھ ان کا رویہ یہ ہے کہ ہمارا دین غالب ہوگا، لیکن آپس میں اچھا لیکن میم، میں نے ایک چیز نوٹس کی ہے کہ لائک وہ دین کی یا تو الٹریسی بہت ہے نا ہمارے اندر، وہ ہے مطلب، تو میں نے وہ چیز نوٹس کی ہم نا جیسے ہندوؤں کا دیکھ لیا، صحیح ہے، تو لائک جیسے دیوالی ہوتی ہے تو ہم اس چیز کو بہت زیادہ فیسینیٹ کرنا اسٹارٹ ہو جاتے ہیں کہ وہ بالکل دیوالی ہو رہی ہے، دیکھو کتنی کلرز یہ لوگ پھینکتے ہیں، آتش بازی۔ تو مجھے سمجھ نہیں آتا کہ ہم لوگ فیسینیٹ کیوں ہو رہے ہیں ان کے ریلیجن سے، ان کے ریلیجن میں سے کوئی بات ہے ہی نہیں، جبکہ ہمارے ریلیجن میں بہت خوبصورتی سے وہ ڈیزائن کیا ہوا ہے، تو اپنے دین سے ہم فیسینیٹ کیوں نہیں ہوتے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اس پہ فخر کیوں نہیں کر رہے ہوتے؟ بیٹے کیونکہ ہمیں اس طرح سے دین سکھایا ہی نہیں گیا، اس کس دین کی خوبصورتی بتائی ہی نہیں گئی۔ لائک ہم جیسے کسی ہندو کا فور سپوز، مطلب میں نے آبزرو کیا ہے کہ تب ایسا ہوا ہے 2 سے 3 بار کہ کسی ہندو کا کوئی ولاگ دیکھ رہا ہے جیسے یوٹیوب پر، ہوں۔ تو کہتے ہیں ہاں دیکھو اس کی شادی کیسے ہو رہی ہے، دیکھو ہاں یہ لوگ ایسے رسمیں کرتے ہیں نا، ایسے اپنی بیٹیوں کو کپڑے دیتے ہیں، بہت خوشی سے بتا رہے ہوتے ہیں۔ آپ کیوں ایسے پورٹری کریں کہ وہ ٹھیک ہے اور ہم غلط ہیں، جبکہ اس کی جہیز دینا بہت بڑی اسلام وجہ میں ڈاوری لعنت ہے، تو آپ آپ اس چیز کو پروموٹ کریں نا۔ بالکل ان کے کئی فیسٹیولز ہیں، ایون اب کئی مسلمان کرسمس مناتے ہیں، کئی مسلمان جو ہیں وہ ہیلوئین مناتے ہیں، ایون دیوالی اور یہ ساری چیزیں بڑی خوشی سے مناتے ہیں، اور بڑا شو یہ کراتے ہیں کہ بڑا انکلوسیو ہیں ہم، اس لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ حالانکہ مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہمیں اپنا دین نہ ہی سکھایا گیا، نہ اس کی خوبصورتی بتائی گئی، اس لیے ہمیں اپنے دین کی وہ چیزیں نظر ہی نہیں آتی، ہمیں دوسروں کی چیزیں فیسینیٹ کرتی ہیں کیونکہ ہمیں اپنا دین سکھایا نہیں جاتا بچپن سے۔ حالانکہ میرے خیال سے بہت میم کہ بڑی اپنے غلط بات ہمیں نا تھوڑا سا اپنے دل کے اندر نا ہیٹ رکھنا چاہیے، لائک ان کے لیے، کیونکہ وہ ٹھیک نہیں ہے۔ بیٹا لائک ہیٹ جو ان کے اگر لیے جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین نہیں رکھ رہے ہیں، اور اگر ہمیں وہ دین مل چکا ہے تو ہمیں پھر ان سے تھوڑا سا تو تھوڑی سی تو ہیٹ رکھنی چاہیے نا کہ وہ غلط ہیٹرڈ کریں۔ نہیں، ہیٹرڈ بالکل بھی نہیں رکھنی چاہیے، پہلی چیز۔
جو صحیح دین ہے نا اس کی محبت اتنی زیادہ ہو کہ آپ چاہیں کہ اگلے کو بھی یہ خیر ملے. آپ اس کو اس طریقے سے رکھیں، بجائے اس کے کہ ان کے ساتھ ان سے فیسنیٹ ہو یا ان کی چیزوں سے فیسنیٹ ہو، یا ایک دوسری ایکسٹریم یہ ہے کہ ان سے ہیٹریڈ رکھا جائے. تو ہیٹریڈ صحیح اپروپریٹ چیز نہیں ہے، بلکہ دوسرے کے لیے بھی خیر چاہنا. آپ ان پہ ترس کھا سکتے ہیں، آپ ان کے لیے خیر خواہی کی دعا کر سکتے ہیں، لیکن ہیٹریڈ نہیں رکھنا چاہیے. اوکے میم. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے آپ یہ سوچیں کہ کاش انہیں بھی یہ چیز اچھی خیر مل سکے. لیکن اس کے لیے اگین ضروری یہ ہے کہ ہم خود ثابت قدم ہوں، ہمیں خود اپنے دین کے بارے میں پتہ ہو. اور اس کے لیے بہت زیادہ میں کہوں گی جو مین کوتاہی ہے وہ والدین کی ہے. اس جنریشن کے والدین کی بھی، وہ والدین خاص کر جو کہ دین نہیں سکھا رہے اپنے بچوں کو. اور ان سے جتنی بھی پچھلی جنریشنز گزر چکی ہیں، وہ تمام لوگ جو ہیں اس کے لیے قصوروار ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو دین نہیں سکھایا، جو مروب ہو گئے ویسٹ سے یا باقی کلچرز ہندوؤں سے کسی سے بھی، جو مروب ہو گئے اور انہوں نے اپنے دین کو پس پش ڈال دیا، اور ان اس دنیاوی چمک دھمک میں وہ کھو گئے، اور نہ ہی اور خود بھی کھو گئے اور اپنے بچوں کو بھی دین نہیں سکھایا. تو وہ تمام میم ماں باپ قصوروار ہیں. مجھے بس میم آج کل کے پیرنٹس کا نا دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ وہ نا اللہ پر توکل نہیں کرتے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارا بچہ دین سیکھ رہا ہے تو یہ تو ایکسٹریمسٹ ہو جائے گا، یہ گانے نہیں سن رہا ہے، یہ موویز نہیں دیکھ رہا ہے، یہ ڈرامے نہیں دیکھ رہا، تو یہ آگے گھر کیسے بسائے گا. صحیح. بہت افسوس کی بات ہوتی ہے، بہت. بالکل صحیح، بالکل آپ نے 100% صحیح بات کی. اور بیٹا یہ صرف آج کے پیرنٹس کو نہیں ہے، یہ پیرنٹس پچھلی جنریشن کے بھی قصوروار. حالانکہ میم ہمارے پیرنٹس کو ہمیں یہ چیز سکھانی چاہیے کہ آپ جو کر رہے ہو آپ بالکل ٹھیک کر رہے ہو، اور تقدیر لکھنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی. اتنا کانفیڈینس تو آپ اپنے بچوں کو دیں نا. بالکل بالکل. تو انشاءاللہ آپ کی جنریشن جو ہے، جو قرآن کو پڑھنے کے لیے کوشش کر رہی ہے، ایک کمٹمنٹ شو کر رہی ہے. میں خود سوچتی ہوں ماشاءاللہ ہماری قرآن فور ٹینس کی کلاسز کو 4 سال تقریباً آئی تھنک ہو گئے، 3 سے 4 سال ہو گئے. تو لیکن ایک کمٹمنٹ ہے جو کہ ماشاءاللہ آپ لوگ کلاس میں آتے ہیں، ریگولر کلاسز سن رہے ہیں. تو یہ کمٹمنٹ ہے نا کہ دین کو سمجھنے کے لیے آپ نے ٹائم باؤنڈ نہیں کر دیا جیسے کہ باقی ایجوکیشن میں ہے کہ جی یہ ٹائم باؤنڈ ہے کہ جی 1 سال میں ماسٹرز کر لیا یا 2 سال میں ماسٹرز کرنی ہے یا پی ایچ ڈی ہم نے کرنی ہے. نہیں، یہ تو ہماری زندگی کا گزارنے کا طریقہ ہے، تو ہم تو لائف لانگ اس کو سیکھنے کے لیے تیار ہیں. تو یہ کمٹمنٹ ماشاءاللہ آپ لوگ شو کر رہے ہیں. امید ہے آگے جا کے آپ لوگ بھی اسی طرح اس دین کو آگے پھیلائیں گے، اور اس آگے جنریشن میں بھی، اور اپنی حکمت کے ساتھ، ادب کے ساتھ اپنی پچھلی جنریشنز کو بھی اس کی طرف لے کر آنا ہے. کیونکہ نبی اچھا میم مجھے نا مجھے مطلب نا جیسے میم ابھی میرے اوپر نا پڑھائی کا برڈن بہت زیادہ ہو گیا ہے. لائک ہوں ابھی جیسے تھرڈ ایئر میرا ابھی ختم ہونے والا ہے، فورتھ ایئر اسٹارٹ ہونے والا ہے. تو جیسے جیسے وہ آگے جا رہے ہیں تو بہت زیادہ نا میرے اوپر برڈنائز ہوتی جا رہی ہوں میں. اور پھر میں ڈیلی بیسس پہ نا بالکل یونیورسٹی نہیں جا رہی ہوں. میرا بالکل دل نہیں کرتا جانے کا. میں کیا کروں؟ یہ میں نے ایشو پہلے بھی آپ سے ڈسکس کیا ہے. ہوں ہوں تو ہوں میں کیا کروں؟ لائک مجھے نہیں بالکل مزہ آتا. مجھے ایسا لگتا ہے بہت زیادہ اوور برڈنائز ہو رہی ہوں. میری نماز میں خشوع ختم ہوتا جا رہا ہے. میں اگر قرآن پاک جو ہے وہ ایک دن پڑھتی ہوں تو میں تھکاوٹ کی وجہ سے دوسرے دن میرا مس ہو جاتا ہے. مجھے بہت زیادہ انگزائٹی ہوتی ہے، پھر مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا کچھ بھی. بات ساری یہ بیٹا کہ یہی بیلنس مینٹین کرنا ہے. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ ہاں ہمارے ہاں آج کل ایجوکیشن سسٹم، بالکل آئی ٹوٹلی اگری ود یو کہ دنیاوی ایجوکیشن سسٹم اس طریقے سے ہے کہ وہ آپ کا سارا آپ کی ساری انرجیز، آپ کا سارا وقت جو ہے وہ نچوڑ لیتا ہے. تو آپ کے اندر وہ والی انرجی نہیں رہتی. یہ ڈیزائنڈ اسی طرح ہے، اینڈ وچ از ویری انفارچونیٹ. یہ اتنی تگ و دور، اتنی آپ کی انرجی نہیں جانی چاہیے اس ایجوکیشن کے اندر. میں بالکل آپ سے اگری کرتی ہوں، لیکن جیسے میں ابھی رمضان کی خوشی ہوتی ہے نا، اب لٹرلی رمضان کی اتنی خوشی ہو رہی تھی کہ رمضان آنے والا ہے. میں ابھی ٹائم ٹیبل بنانے کا سوچتی نہیں ہوں، تو یہ لوگ نا اپنا اسکیجول جنریٹ کر دیتے ہیں کہ نا آپ کی نا نیو سیشن کی کلاسز اسٹارٹ ہو جائیں گی. اب آپ مجھے بتائیں کہ اس میں لیبز یا ہماری تھیوری کلاسز، تو میری ساری کی ساری وہ جو اندر ہے نا وہ خوشی میری ختم ہو جاتی ہے کہ میں رمضان کو کس طریقے سے مینج کروں گی. ہم، نہیں، لیکن انسان کو یہی بیلنس مینٹین کرنا ہے. اور اگین آپ کو پرائیورٹی پتہ ہے اپنی، کہ آپ کا دین آپ کی پرائیورٹی ہے. تو آپ اس کو اپنا 100% دیں. اور ہاں اٹس ویری انفارچونیٹ، جیسے کہ میں نے کہا کہ بہت زیادہ برڈنسم ہو گئی ہے آج کی تعلیم، جو کہ نہیں ہونی چاہیے اس طریقے سے، اتنی نہیں ہونی چاہیے.
تو میں بہت زیادہ نا، میں آپ کو بتا رہی، میری نیچر ہے نا، میں بہت زیادہ سینسیٹیو ہوں. تو میں تھوڑی تھوڑی سی بات کو نا بہت جلدی اپنے دل پہ لے لیتی ہوں. پھر مجھے بہت گلٹ بھی ہوتا ہے کہ میں ویسا اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں کر پا رہی ہوں جیسا مجھے کرنا چاہیے تھا. یہ آپ اللہ سبحانہ میں تعالیٰ سے دعا کریے اس اس چیز گلٹ میں نا بہت زیادہ دن بہ دن اس گلٹ میں وہ ہوتی جا رہی ہوں، اور مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا. میں نماز بھی پڑھتی ہوں تو میں بس یہی کہتی ہوں کہ میں ویسی نہیں ہو رہی ہوں جیسا مجھے ہونا چاہیے، جیسا میں نے کبھی سوچا تھا. آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس چیز کے لیے دعا کریے بیٹے. اور اگین اٹس ریئلی ہارڈ ٹو اسٹرائک اے بیلنس کہ آپ ہم یہ بھی دین کو بھی اپنا پورا ٹائم دیں اور اپنی اسٹڈیز کو بھی پورا ٹائم دیں، لیکن پرائیورٹیز ہمیشہ اپنی ہم اپنے دین کو رکھیں گے. ایسا نہیں ہے کہ کسی اسائنمنٹ کے چکر میں نمازیں چھوٹ جائیں، ایسا کبھی نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر بہت بھاری اور آپس میں بہت رحم دل ہیں. تم دیکھو گے انہیں رکوع کرتے ہوئے، سجدے کرتے ہوئے، وہ ہر آن اللہ کے فضل اور اس کی رضا کے متلاشی رہتے ہیں. یہ کردار بتایا جا رہا ہے، یہ خصوصیات بتائی جا رہی ہیں ایک اچھے مسلمان کی. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآذره فاستغلظ فاستوى على سوقه. ان کی پہچان ان کے چہروں پر ظاہر ہے سجدوں کے اثرات کی وجہ سے. یہ ہے ان کی مثال تورات میں اور انجیل میں. ان کی مثال یوں ہے کہ جیسے ایک کھیتی ہو، یعنی کہ آپ نے ایک بیج بویا ہے. سب سے پہلے کہ ان کی پہچان ان کے چہروں پر ظاہر ہے ان کے سجدوں کے اثرات کی وجہ سے، یعنی کہ ایک نور انسان کے چہرے پہ ہوتا ہے. جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاطر آپ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تو وہ لوگ الگ نظر آتے ہیں جو کہ عبادت گزار ہیں، یا ان کے چہروں کے اوپر ایک نور ہے. ان کی پہچان ان کے چہروں پر ظاہر ہے سجدوں کے اثرات کی وجہ سے. یہ ہے ان کی مثال تورات میں اور انجیل میں. ان کی مثال یوں ہے کہ جیسے ایک کھیتی ہو، یعنی کہ آپ نے ایک بیج بویا ہے، اس میں سے نکلا ہے پودا، جس نے نکالی اپنی کومپل، چھوٹا سا نکلنا شروع ہوا ہے پودا، پھر اس کو تقویت دی، پھر وہ سخت ہوئی، پھر وہ اپنے تنے پر کھڑی ہو گئی. یعنی کہ وہ ایک پودے کی طرح بڑھنا شروع ہوتا ہے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے اوپر جس طرح سے ان کی کردار سازی کی، جس طرح سے ایمان ان کو دین، ان کو اسلام سکھایا، آہستہ آہستہ کر کے اب مسلمان وہ ایک جو ہے وہ ایک تناور درخت کی طرح اپنی ایک کھڑا ہو گیا ہے، ایک مضبوط درخت کی طرح کھڑا ہو گیا ہے. يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. یہ کاشتکار کو بڑی بھلی لگتی ہے. یعنی کہ جس طرح جب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی فصل جو ہے جس پہ آپ نے محنت کی تھی، اس کا ایک ایک پانی ٹائم پہ دیا اور اس کو سینچا پورا، تو اس کو دیکھنے میں یہ چیز بڑی بھلی لگتی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے اس کے اوپر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کردار کے اوپر جیسے کام کیا، جیسے انہیں دین سکھایا، وہ ایک مضبوط درخت کی طرح بن گئے. تو یہ کاشتکار کو بڑی بھلی لگتی ہے تاکہ ان سے کافروں کے دل جلائیں. تو وہ جو باقی کفار ہیں اب انہیں نظر آ رہا ہے کہ مسلمانوں کو اسلام کو اس طریقے سے تقویت مل گئی ہے تو ان کو یہ چیز ناگوار گزر رہی ہے. اللہ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے جو ان میں سے ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے. اگین یہی خوبصورت آپ دیکھ لیں، یہ چیز ہمیشہ آتی ہے کہ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے. ایسا نہیں ہے کہ خالی ایمان ہے، یا ایسا نہیں ہے کہ خالی نیک عمل ہے. ان کے لیے کیا ہے؟ انہوں نے نیک عمل کیے، مغفرت اور اجر عظیم کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا خصوصیات بتا رہے ہیں ایک اچھے مسلمان کی؟ وہ یہ ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخلص محبت کرتے ہیں. دوسرا، کفار پر سخت اور اہل ایمان پر نرم ہے، یعنی کہ اپنے ایک دوسرے کے ساتھ مدد کرتے ہیں، ایک دوسرے کی خلوص نیت کے ساتھ. اللہ کی رضا کے طلبگار ہیں، ہر وقت کوشش یہ کرتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائیں. نماز میں جھکنے اور سجدہ کرنے والے ہوتے ہیں. ان کے چہروں پہ ایمان کا نور جھلکتا ہے، یعنی کہ ان کے سجدے میں وہ نظر آتے ہیں ان کے سجدوں کا جو نور ہے. ناٹ اونلی کہ وہ نماز کا نشان جو ہوتا ہے، اس کے علاوہ بھی ان کے اوپر ایک نور ہوتا ہے یا ایک سکون ہوتا ہے. منظم اور متحد
یعنی کہ ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں، یہ نہیں ہوتا کہ فرقوں میں بٹے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر دین کو پھیلاتے ہیں، وہ دین کو پھیلانے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ آج کا ہمارا لیسن یہیں تک۔ آج کے ہم اپنے کی ایکشنز دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، ان کے منصوبے پر پورا بھروسہ رکھیں، ٹرسٹ رکھیں۔ جیسے کہ صلح حدیبیہ ہوئی تھی، ظاہری طور پہ لگ رہا تھا کہ مسلمانوں کو شاید یہ شکست ہو گئی ہے، وہ عمرہ کر کے نہیں جا سک رہے واپس، حالانکہ وہ جنگ کے لیے تیار ہیں اور وہ اپنی جانوں کو نذرانہ دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن پھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے معاہدہ کروایا مسلمانوں کے ساتھ، صلح حدیبیہ ہوئی، مسلمان واپس چلے گئے، اور یہ ایک بہت بڑی فتح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو کہا ہے۔ تو ان کا منصوبے پہ جب ان کے بھروسہ رکھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جیسے کہ بعد والوں نے جو پیچھے رہنے والے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ بس ہم اپنے مال اور اپنی اولاد میں مصروف رہے تو آپ ہمارے لیے استغفار کریں۔ اصل میں تو ایمان جو ہے وہ عمل سے ظاہر ہونا چاہیے، صرف باتوں سے نہیں کہ ہاں ہم مسلمان ہیں کہہ دینا کافی نہیں ہے، آپ کے عمل سے بھی نظر آئے کہ آپ مسلمان ہیں۔ اور جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت نمبر 29 میں مسلمانوں کے ایک اچھے مسلمان کی جو خصوصیات بتائی ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخلص محبت رکھتا ہے، یعنی کہ جو ان کی سنت پہ عمل کرنے والا ہے۔ صرف یہ نہیں کہہ دینا کافی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں اور ہم ان سے محبت کرتے ہیں، ایکچولی جو ان کی سنت ہے اس پہ عمل کیا جائے۔ پھر کفار پر سخت ہوتے ہیں اور اہل ایمان پر نرم دل ہوتے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کے طلبگار ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ نماز میں جھکنے اور سجدہ کرنے والے ہوتے ہیں، ان کے چہروں پر ایک ایمان کا نور ہوتا ہے، ایک سکینت ان کے چہرے پہ نظر آ رہی ہوتی ہے، اور وہ منظم اور متحد ہو کے اکٹھے ہو کر دین کے لیے کام کرتے ہیں، ایک امت کے ساتھ مل کے دین کو پھیلانے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ جزاک اللہ خیر کثیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔